بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ 4 لفظ پڑھ لیں، رات ہونے سے پہلے پہلے گھر میں رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کل ہر بندہ روزی کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے پریشان ہے اور دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کر رہا ہے، اور بعض لوگوں نے تو اپنا خدا تک اس روزی کو، رزق کو بنا لیا ہے کہ یہ دولت ہوگی تو سارے مسائل حل ہوں گے، ورنہ ہم ایسے ہی پریشان رہیں گے، اور اس غلط یقین کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور زندگیوں سے سکون نکل گیا ہے۔ اگر آج ہی ہم یہ طے کر لیں، اپنے یقین کو دولت سے ہٹا کر اللہ پاک کی ذات کی طرف کر دیں، تو یقیناً ہمارے مسائل بھی اللہ پاک آہستہ آہستہ حل کر دیں گے اور زندگی میں سکون بھی ہو جائے گا۔ اگر یقین نہیں آتا، آزما کر دیکھیں۔ آج ہم آپ کے لیے 4 لفظ کا ایک بہت ہی مختصر، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ رزق کی تنگی، قرض ادا ہو جائے گا، رزق کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے 3 کام کریں اور روزی کے معاملے میں پھر بے فکر ہو جائیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پختہ یقین کریں کہ روزی صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، دکان، ملازمت، کھیتی باڑی یا تجارت نہیں، یعنی رازق صرف اللہ کو جانے، ان اسباب کو نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، کتنی بھی تنگ دستی ہو جائے، یہ پکا عہد کر لیں کہ میں نے حرام نہیں کھانا، صرف اور صرف رزق حلال کھانا ہے۔ اور یہ تیسری بات یہ کہ تھوڑا یا زیادہ جتنا رزق ملے، اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے لیے 2.5% حصہ نکال دیں، صدقہ ضرور کر دیں۔ پھر اس عمل کی برکت دیکھیں کہ کیسے رزق ہر آنے والے دن میں پہلے سے بڑھتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن جو باتیں آپ کو بتائی ہیں، ان باتوں کو بھی ذہن نشین رکھیے اور ان پہ بھی عمل ضرور کیجیے۔ محترم ناظرین، ام المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں دریا آیا تو آپ دونوں حضرات اس جگہ پر تشریف لائے جہاں پانی کم تھا۔ حضرت عمر فاروق اپنی اونٹنی سے اترے اور اپنے چمڑے کے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے، پھر اونٹنی کی لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبیدہ بن جراح نے عرض کی، اے ام المؤمنین، آپ یہ کام کر رہے ہیں اور مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے لوگ آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ ارشاد فرمایا، افسوس اے ابو عبیدہ، یہ بات تمہارے علاوہ کسی نے نہ کہی، میں تو اس عمل کو امت محمدیہ کے لیے مثال بنا دینا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں یاد نہیں، ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ کریم نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ جب بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا۔ محترم ناظرین، یا ارحم الراحمین انتہائی عظمت والا ذکر ہے۔ اس کے ذریعے دعا مانگنے کی فضیلت ایک حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے۔ بس جو بھی ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب مانگ۔ بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زین بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پہنچا ہے کہ انہوں نے طائف کے ایک آدمی سے خچر کرائے پر لیا اور خچر کے مالک نے کہا کہ میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور جہاں بھی میرا جی چاہے گا وہاں اتار دوں گا، اور ان کو لے کر ایک جنگل کی طرف چلا گیا اور پھر بالکل ویرانے میں جا کر کہنے لگا کہ یہاں اتر جائیے۔ وہ اتر گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہوئی ہیں۔ اس نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، پھر قتل کر دینا۔ اس شخص نے کہا، پڑھ لو، آپ سے پہلے ان سب نے بھی نماز پڑھی تھی مگر ان کی نماز انہیں نہ بچا سکی، لہٰذا تم بھی پڑھ کر دیکھ لو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نماز پڑھ چکا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، میں نے بے ساختہ کہا یا ارحم الراحمین۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ انہیں قتل کرنے سے باز آ جا۔ وہ شخص کانپ اٹھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، یہ آواز کس کی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ پھر مجھے قتل کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ 3 بار میں نے یہ مبارک کلمہ پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑ سوار سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی بڑی سلاخ تھی جس کے سرے پر آگ کا ایک شعلہ بلند ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اس ظالم کو وہ سلاخ مار دی اور پلک چھپکنے کی دیر میں اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر وہ گھوڑ سوار مجھ سے مخاطب ہوا، جب تم نے پہلی مرتبہ پکارا میں اس وقت 7ویں آسمان پر تھا، پھر جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا میں پہلے آسمان پر پہنچ گیا اور تیسری مرتبہ پکار پر آپ کے سامنے ہوں۔ اگر کوئی
کوئی شخص مصیبت میں پریشانی میں ہے تو یہ وظیفہ کر لو۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو، اس کا قرض کسی صورت ادا نہ ہو رہا ہو، تو یہ نہایت آسان سا عمل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا ارحم الراحمین اللہ الصمد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کا تمام قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ عمل آسان ہے، اس لیے اس کی مستقل عادت بنا لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ بارش کا پانی اکٹھا کریں، مگر یہ پانی زمین سے نہیں لینا۔ جب بارش ہو رہی ہو تو کسی کھلے برتن میں اکٹھا کر لیں اور سورۃ تکاثر اور یا ارحم الراحمین اللہ الصمد یہ 41 مرتبہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر لے۔ پھر اس پانی کو بوتل میں ڈال کر سنبھال لے اور اس بوتل سے تھوڑا تھوڑا پانی گھر والے پی لیا کریں، اور اگر اس پانی میں تھوڑا سا آب زمزم بھی شامل کر لیں تو اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جائے گی۔ اگر پانی کم ہونے لگے تو مزید پانی ڈال دیں۔ اس پاک پانی کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر سے رنج و غم، پریشانیاں، بیماریاں دور کر دیں گے، اور جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں ان کی بیماریاں وہیں ختم ہو جائیں گی، مزید آگے نہیں بڑھیں گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ اب تک کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ ایسے ہی ایک بچے کی لاغری اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بعض بچے پیدائشی کمزور ہوتے ہیں اور بعض عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ اس عمل سے اللہ پاک ان کی صحت بہتر کر دیتے ہیں اور بچے رونا پیٹنا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا مجرب عمل ہے اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بھی کریں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ دل سے کیجئے۔ 21 بیری کے پتے لے کر ان پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم، اور اس کے بعد سورۃ تکاثر 1 مرتبہ پڑھیں، سورۃ کوثر 1 مرتبہ، سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، اور آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آخر میں چاروں قل 1 مرتبہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین اللہ الصمد، پھر درود پاک درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ تمام پڑھ کر ان پتوں پر دم کر دیں، اور یہ پتے پانی والی بوتل میں ڈال کر رکھیں، اور 30 دن تک بچے کو پلائیں۔ جو بچہ بہت زیادہ روتا پیٹتا ہو، لاغر ہو یا کمزور ہو، 21 دن تک بچے کو پلائیں۔ پانی جب کم ہونے لگے تو ساتھ ساتھ پانی بڑھاتے جائیں۔ بچے کو نہلاتے وقت بھی اس پانی کے کچھ قطرے اس میں ڈال دیں، انشاءاللہ بچے کی جملہ مشکلات ختم ہو جائے گی اور صحت بہتری کی طرف گامزن ہونے لگے گی اور رونا پیٹنا بند کر دے گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گی اور آپ بھی اپنی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے پر اپنے معمول میں ضرور شامل کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی سورت اور 4 لفظ کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے مسائل کا حل پا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور